السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 962۔ میں عید کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر اور عثمان رضی اللہ عنہم سب کے ساتھ گیا ہوں۔ یہ لوگ پہلے نماز پڑھتے پھر خطبہ دیا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 963۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما عیدین کی نماز خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 964۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے دن 2 رکعتیں پڑھیں، نہ ان سے پہلے کوئی نفل پڑھا نہ ان کے بعد۔ پھر خطبہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے پاس آئے اور بلال آپ کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے فرمایا، خیرات کرو۔ وہ خیرات دینے لگی، کوئی اپنی بالی پیش کرنے لگی، کوئی اپنا ہار دینے لگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 965۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم اس دن پہلے نماز پڑھیں گے، پھر خطبے کے بعد واپس ہو کر قربانی کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کی تو اس کا ذبیحہ گوشت کا جانور ہے جسے وہ گھر والوں کے لیے لایا ہے، قربانی سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ ایک انصاری رضی اللہ عنہ جن کا نام ابو بردہ بن نیار تھا، بولے کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز سے پہلے ہی قربانی کر دی، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے جو دوندی ہوئی بکری سے بھی اچھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، اسی کو بکری کے بدلے میں قربانی کر لو، اور تمہارے بعد یہ کسی اور کے لیے کافی نہ ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 966۔ میں حج کے دن ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، جب نیزے کی انی آپ کے تلوے میں چبھ گئی، جس کی وجہ سے آپ کا پاؤں رکاب سے چپک گیا۔ تب میں نے اتر کر اسے نکالا۔ یہ واقعہ منی میں پیش آیا تھا، جب حجاج کو معلوم ہوا، جو اس زمانے میں ابن زبیر رضی اللہ عنہما کے قتل کے بعد حجاج کا امیر تھا، تو وہ بیمار پرسی کے لیے آیا۔ حجاج نے کہا کہ کاش ہمیں معلوم ہو جاتا کہ کس نے آپ کو زخمی کیا ہے۔ اس پر ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تو نے ہی تو مجھ کو نیزہ مارا ہے۔ حجاج نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس دن ہتھیار اپنے ساتھ لائے جس دن پہلے کبھی ہتھیار ساتھ نہیں لایا جاتا تھا۔ عیدین کے دن تم ہتھیار حرم میں لائے، حالانکہ حرم میں ہتھیار نہیں لایا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 966۔ حجاج عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، میں بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ حجاج نے مزاج پوچھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ اچھا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ برچھا کس نے مارا؟ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مجھے اس شخص نے مارا جس نے اس دن ہتھیار ساتھ لے جانے کی اجازت دی، جس دن ہتھیار ساتھ نہیں لے جایا جاتا تھا۔ آپ کی مراد حجاج ہی سے تھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 968۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلے ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، پھر خطبے کے بعد واپس آ کر قربانی کرنی چاہیے۔ جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو یہ ایک ایسا گوشت ہوگا جس نے اس نے اپنے گھر والوں کے لیے جلدی سے تیار کر لیا ہے، یہ قربانی قطعاً نہیں۔ اس پر میرے ماموں ابو بردہ بن نیار نے کھڑے ہو کر کہا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو نماز کے پڑھنے سے پہلے ہی ذبح کر دیا، البتہ میرے پاس 1 سال کی ایک پٹھیا ہے جو دانت نکلی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بدلے میں اسے سمجھ لو، یا یہ فرمایا کہ اسے ذبح کر لو، اور تمہارے بعد یہ 1 سال کی پٹھیا کسی کے لیے کافی نہیں ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 969۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں۔ لوگوں نے پوچھا، اور جہاد میں بھی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، جہاد میں بھی نہیں، سوا اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لایا، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 970۔ میں نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے تلبیہ کے متعلق دریافت کیا کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسے کس طرح کہتے تھے۔ اس وقت ہم مینا سے عرفات کی طرف جا رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تلبیہ کہنے والے تلبیہ کہتے اور تکبیر کہنے والے تکبیر۔ اس پر کوئی اعتراض نہ کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 972۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے برچھی آگے آگے اٹھائی جاتی اور وہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دی جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 973۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ جاتے تو برچھا یعنی ڈنڈا جس کے نیچے لوہے کا پھل لگا ہوا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے لے جایا جاتا تھا۔ پھر یہ عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گاڑ دیا جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آڑ میں نماز پڑھتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 975۔ میں نے عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے بعد خطبہ دیا، پھر عورتوں کی طرف آئے اور انہیں نصیحت فرمائی اور صدقے کے لیے حکم فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 976۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن بقیع کی طرف تشریف لے گئے اور 2 رکعت عید کی نماز پڑھائی، پھر ہماری طرف چہرہ مبارک کر کے فرمایا کہ سب سے مقدم عبادت ہمارے اس دن کی یہ ہے کہ پہلے ہم نماز پڑھیں، پھر نماز اور خطبے سے لوٹ کر قربانی کریں۔
اس لیے جس نے اس طرح کیا اس نے ہماری سنت کے مطابق کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو وہ ایسی چیز ہے جسے اس نے اپنے گھر والوں کے کھلانے کے لیے جلدی سے مہیا کر دیا ہے، اور اس کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو پہلے ہی ذبح کر دیا، لیکن میرے پاس 1 سال کی پٹھیا ہے اور وہ دوندی بکری سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر، تم اسی کو ذبح کر لو، لیکن تمہارے بعد کسی کی طرف سے ایسی پٹھیاں جائز نہ ہوں گی۔